المتین الکریم۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیں تھے لوگ علم سید ابرار پر۔ ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا۔ کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، یعنی میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ صورتیں تسکین کی نکلیں دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر ماہتاب سے۔ اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، یعنی امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایماں کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا۔ قوم کے ایمان و حرمت کے نگہبان زندہ باد، زندہ باد اے مفتی امام احمد رضا خان زندہ باد۔ ابر رحمت تیرے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ اور فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ خدا کی رحمتیں ہوں اے اہل کارواں تجھ پر۔ اور بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ اور اسی تناظر میں شاعر مشرق اقبال نے قرآن کے مفہوم کو اس انداز میں پرویا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سفر المظفر کی 7ویں تاریخ ہے۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، آج اسلامی سال 1442 ہجری ہے۔ سفر المظفر کو اہل عرب اسلام سے پہلے نہ مبارک سمجھتے تھے نہ مسعود سمجھتے تھے، یعنی منحوس سمجھتے تھے۔ اور سفر المظفر اس مہینے میں کوئی اچھا کام، اہم کام، شادی بیاہ، عمارتوں کی تعمیر کی بنیاد نہیں رکھتے تھے، سفر نہیں کرتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں خیر حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جہاں عرب کا خصوصاً اور پوری دنیا سے عموماً جاہلیت کی دور کی باتوں کو ختم فرمایا، ان باتوں میں سے سفر کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ بھی ختم فرمایا۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں غزوہ کے لیے نکلے، یعنی کفار و مشرکین سے جہاد کے لیے نکلے، اور کئی جہاد میں اللہ نے اسی مہینے میں فتح عطا فرمائی۔ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ اگر اس مہینے میں کوئی کام نامسعود ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی کا اس مہینے میں نکلنا اور فتح یاب ہو کر کے واپس آنا یہ کیسے ہوتا؟ اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرما دیا، لا سفرا ولا عدوہ ولا ہامہ۔ سفر کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ یہ نامبارک ہے، یہ غلط ہے، اور
یہ عقیدہ لوگوں کا کہ مرض ایک دوسرے کو پکڑ لیتا ہے، ایک دوسرے سے مرض اڑ کر لگ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو میں نے متعدی بیماری یعنی وائرس کے امراض کے تقاریر میں سمجھایا اور بتایا تھا کہ کسی انسان کے اندر میں اس بیماری کے جراثیم پائے جاتے ہیں تو اسی جراثیم والا کو اس کے قریب بیٹھتا ہے تو دونوں کے جراثیم میچ کرنے کی وجہ کر کے اس کو بھی وہ مرض ظاہر ہوتا ہے۔ اگر بیماری اڑ کر کے لگ جاتی تو لازم یہ تھا کہ ایک گھر کے تمام افراد کو پہلے بیماری لگتی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، یہ صحیح ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کا وہ طریقہ کہ کسی کے جسم میں وہ مرض کا وائرس پنپ رہا تھا، کوئی مریض اس کے بغل میں بیٹھ گیا تو اس کو بھی ظاہر ہو گیا، تو بیماری اڑ کر نہیں لگی بلکہ پہلے سے موجود تھا، اب ظاہر ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اگر بیماری اڑ کر نہیں لگتی تو پھر ہمارے اونٹ ریگستان میں بہت خوبصورت اور بڑی اچھی جلد ان کی رہتی ہے، کھال بہت اچھی رہتی ہے، مگر ایک خارشی اونٹ یعنی جس کو چمڑے کی بیماری ہے، نوچنے کی بیماری ہے، ایک خارشی اونٹ جب دوسرے اونٹوں میں ملتا ہے تو سب کو خارشی بنا دیتا ہے، سب کو کھجلی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا، میرے پیارے یہ تو بتاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ اس خارشی اونٹ کی وجہ سے سب خارشی ہو گئے تو پہلے کو کس نے لگایا؟ سب سے پہلے تو کسی کو لگا ہوگا، اس کو کس نے لگایا؟ یہ مرض متعدی کوئی مرض نہیں ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ ہاں، اسی تقریر میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض علماء وائرس کی بیماری سے جو بچنے کا حکم دیتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ وہ کیوں؟ وائرس کی بیماری سے جو علماء کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی صحیح، اور وائرس کی بیماری سے جو علماء بچنے کا حکم دیتے ہیں وہ بھی صحیح۔ اپنی اپنی جگہ دونوں کے پاس دلیلیں ہیں، اور دونوں احادیث کریمہ کی روشنی میں وائرس کی بیماری سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، حضور کا فرمان۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث پر بعض علماء کی نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، کوڑ کے مریض سے ایسے بچو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، شیر سے بچتے ہو۔ تو اگر یہ مرض متعدی نہیں ہوتا تو حضور بچنے کا حکم کیوں فرماتے؟ اس کا جواب آ رہا ہے، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا جواب بالصواب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کوڑ کے مریض سے ایسے بچو جیسے شیر سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض کمزور طبیعت کے لوگ کوڑ کے مریض کے بغل میں بیٹھے یا ان کی صحبت میں بیٹھیں یا ان کے رابطے میں آ جائیں، یعنی ان کے کانٹریکٹ میں آ جائیں، اور اللہ کی مرضی وہ بیمار پڑ جائیں، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کے پاس آئے، اس کے محلے میں آئے، اس کے قریب آئے تو یہ مرض اڑ کر لگ گیا۔ تو ایک تو مریض ہو جائیں گے، دوسرا ان کا عقیدہ گڑبڑا جائے گا۔ تو بیماری آئی، ایک خرابی، عقیدہ گڑبڑایا ہے وہ خرابی، تو اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر ایسا کمزور عقیدہ ہے تو تمہارے لیے ایسے مریض سے بچنا ہے جیسے شیر سے بچتے ہو، تاکہ تم
بیمار بھی نہ ہو اور تمہارا عقیدہ خراب بھی نہ ہو۔ اب تیسری حدیث کا مفہوم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ خود ایک مریض کے ساتھ کھانا کھایا، کوڑ کے مریض کے ساتھ۔ اب اگر واقعی متعدی بیماری ہوتی، جس متعدی بیماری کے مد نظر حضور نے منع کیا ہوتا تو خود وہی کام کیوں کرتے؟ اس سے پتا چلا حضور نے جو کوڑ کے مریض سے بھاگنے کا حکم دیا ہے متعدی کی وجہ سے نہیں، عقیدہ بچانے کے لیے۔ متعدی کی وجہ سے، اڑ کر لگنے کی وجہ سے نہیں، عقیدہ بچانے کے لیے، کہ اگر منظور خدا ہوا اور بیمار پڑ گیا تو عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے پاس بیٹھے تو ایسا ہوا، اس کے گھر گئے تھے تو ایسا ہوا، نہیں جاتے تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں دوستو، احادیث کریمہ کے بارے میں جن لوگوں نے احادیث کریمہ کی روح کو سمجھا، ان میں سے ہم ذکر کرتے ہیں آج کے دور کے ہمارے امیر سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو تحقیق فرمائی، ایک ایک حدیث سے کئی مسائل کو حل فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ایک حدیث سے ایک مسئلہ تیار ہوتا ہے، آپ کئی مسائل کا حل فرما لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی کہ میں ایک حدیث کے زیر و زبر کو سمجھوں، اور اگر تم کو ضرورت پڑے اور مسئلہ پوچھو تو ایک ہی حدیث سے کئی ہزار مسائل بتا سکتا ہوں، ایک ہی حدیث سے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسا کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے جامع الکلم عطا فرمایا، یعنی میرے آقا کا جو کلام ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کلام مبارک الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوتا، لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے اتنا مبسوط ہوتا کہ جو جتنا علم والا ہوتا اتنی گہرائی میں جاتا اور اتنے مسئلے کا حل نکال لیتا۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے جامع الکلم فرمایا کہ کلام مختصر ہو مگر ایسا جامع کہ اس سے کئی صفحات تشریح کرنے لگے تو صفحات ختم ہو جائیں لیکن تشریح مکمل نہ ہو۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بڑھیج جو افغان کے قبائل میں بہت معتبر اور بہت رئیس قبیلہ تھا، اسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا میں سے حضرت سعید اللہ خان سلطنت مغلیہ میں سب سے پہلے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر لاہور کی سرزمین پر ان کی ذمہ داری لگی۔ لاہور کا شیش محل جس میں ان کا قیام تھا، جو گورنمنٹ کے طرف سے مغلیہ سلطنت کے طرف سے ہبہ کیا گیا تھا، آج بھی اعلیٰ حضرت کے خاندان کے نام سے منسوب اور جانا جاتا ہے۔ علامہ سعید اللہ خان دنیاوی اعتبار سے بڑے ماہر جنرل اور سپہ سالار اور سماجی اعتبار سے بڑے ذہین اور سماج کی دشواریوں کو سمجھ کر مسئلے کا حل نکالنے میں بڑے ماہر۔ تو اس وقت کی حکومت نے ان کو سماج کے اوپر مسلط فرمایا کہ آپ ان کی ضرورتوں کو سمجھیں اور پوری کریں، حکومت کی طرف سے مدد ملے گی۔ رفتہ رفتہ جب ان کے پر پوتے آئے، علامہ کاظم علی خان، اس وقت سے کچھ تبدیلی آئی۔
اعلیٰ حضرت کے آبا و اجداد 7-8 پشت سے جب تاریخ دیکھی گئی تو ابتدا میں یہ مغلیہ سلطنت کی طرف سے اعلیٰ عہدے پر فائز رہتے، اور جب آخری عمر آتی، ریٹائرڈ ہوتے، تو ایسی صورت میں وہ مکمل دین کی طرف رغبت کرتے اور مکمل دین کی طرف مائل رہ کر شروع میں تو وہ اعلیٰ عہدے پر فائز رہتے اور آخر میں عالم کی صحبت میں بیٹھ کر کے عالم بن جاتے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے پردادا علامہ کاظم علی خان سے اب یہ یکسر بدل گیا، سلطنت کو چھوڑ کر کے مکمل فقر اور درویشی اپنائی گئی، اور درویشی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ سرد رات میں ٹھنڈی میں آرام سے اپنی چارپائی پر بیٹھے ہیں اور انگیٹھی کمرے کے گوشے میں جل رہی ہے۔ علامہ کاظم علی خان یعنی اعلیٰ حضرت کے پردادا نے اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا سخت سردی پڑ رہی ہے، ایک چھوٹی سی انگیٹھی جل رہی ہے اور حضرت چارپائی پر بغیر کسی چادر کے تشریف فرما ہیں۔ ابا حضور تھے، صبح شام عیادت کے لیے جاتے تھے، خادموں کو لگایا تھا، جہاں ضروریات سے فارغ ہوتے تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، خیریت پوچھتے۔ خیریت پوچھا، ابا حضور میں نے چادر بھجوائی تھی، آپ نے اوڑھی نہیں، کچھ جواب نہیں دیا، تو بڑی قیمتی اپنا دوشالہ یا اپنی کمبل اتارا اور ان کے کاندھے پر رکھ دیا۔ کوئی سائل آیا، اس نے اپنی غریبی کا ذکر کیا تو انہوں نے ان کا پہلا دیا ہوا دوشالہ اٹھایا اور اس کو دے دیا کہ جب ایک آ جائے تو دوسرے کی ضرورت کا اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا حضور میں نے تو آپ کے لیے لایا تھا، آپ نے انہیں دے دیا، میں ان کو دوسری چیز دے دیتا۔ تو کہا کہ اگر تم کو اس سے اتنی محبت ہے تو پھر یہ دوشالے کی مجھ کو ضرورت نہیں۔ پورا وہ کمبل اٹھایا اور آگ کی انگیٹھی پر، جس کو ہم لوگ برسی بھی کہتے ہیں، اس پر رکھ دیا۔ اب ایسا لگا کہ برسی سے یہ اون کا بنا ہوا کمبل سوتی سے زیادہ تیز میں لہکتا ہے، جل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو اٹھایا اور ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب وہ پورا کمبل تلاشتے ہیں، کہیں آگ اور گرمی کا اثر ملے، کہیں نہیں ملا۔ فرمایا کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا جب نیک بندہ جب کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو نہ اس پر دنیا کی آگ اثر کرتی ہے اور نہ اس پر آخرت کی آگ اثر کرے گی، یہ اللہ کی طرف سے۔ بہرحال تو اب یہیں سے ولایت کا ظہور ہوا۔ ان کے والد علامہ رضا علی خان جب پیدا ہوئے تو اب مکمل سلطنت کا رنگ ختم ہو گیا، اب مکمل عالمانہ رنگ شروع ہوا، اور عالمانہ رنگ کے ساتھ علامہ رضا علی خان روہیل کھنڈ جو موجودہ بریلی شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے والد وہاں کے ڈی ایم کے عہدے پر فائز تھے، یعنی جو آج کلکٹر کا عہدہ ہوتا ہے، اور 200 بٹالین سیکورٹی فورس ان کے ہمراہ رات دن رہتی تھی۔ مکمل طور پر ڈیوٹی سے سبکدوش ہو گئے، یعنی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیا، اور لینے کے بعد اللہ اللہ کرنے لگے۔ ان کی اولاد اسی نیک بختیوں کی برکت سے ایسی پیدا ہوئی کہ چند دنوں میں رضا علی خان کے لوگ سے جاننے لگے کہ وہ روہیل کھنڈ کے پورے روہیل کھنڈ کے سب سے بڑے عالم ہیں، جن کو عربی میں عالم علماء بلد کہا جاتا ہے، یعنی اس ضلع کا سب سے بڑا عالم۔ علامہ رضا علی خان ہی سے یہ شہرت ہو اٹھی کہ سب سے بڑے عالم ہے، دقیق سے دقیق مسئلہ ان کے سامنے آتا تو وہ منٹوں میں حل فرما دیتے، اور ساتھ میں قرآن اور حدیث سے استشہاد کر کے اس میں حوالہ بھی دے دیتے کہ میں نے جو یہ مسئلہ بتایا قرآن کی حدیث سے ثابت اور قرآن کی آیت سے ثابت اور حدیث پاک کے اس فصل اور اس جگہ سے ثابت ہے۔ اتنی ذہانت و فطانت ہم لوگوں کو کیا ہے؟ عوام الناس کو اگر قرآن کی آیت پڑھ دیا جائے، حدیث پاک بتا دیا جائے، کافی ہے،
لیکن ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر عالم صرف قرآن پڑھتا ہو، حدیث پڑھتا ہو تو سن تو لیں گے، لیکن تجسس باقی رہے گی کہ کس جگہ ہے اور کہاں پر ہے، یہ تجسس رہتا ہے۔ اب اس تجسس کی بنیاد پر اگر وہ بتا دیں تو فبہا، یعنی بہت اچھا، اور اگر نہ بتائیں تو پھر آ کر کے دیکھنے کو طبیعت کرتی، جب تک نظر نہ پڑے گی دل کو قرار نہیں ملے گا، یہ اپنا معاملہ ہے۔ بہرحال تو جب وہ قرآن اور حدیث سے حوالے سے بات کرتے تو لوگ مطمئن ہو جاتے اور کہتے کہ عالم تو دیکھا مگر رضا علی خان یعنی امام احمد رضا کے دادا جیسا نہیں۔ بہرحال یہ ان کی شہرت تھی کہ بڑے بڑے علماء نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جب سنا تو کہا ارے رضا علی خان کا پوتا، کہا ہاں، کہا کہ میں تو جانتا تھا کہ جب دادا ایسا ہے تو بیٹا ضرور ایسا ہوگا۔ یہ شہرت وہیں سے ملی۔ لیکن امام احمد رضا کا خاص وصف کیا تھا؟ امام احمد رضا کا خاص وصف تھا اس وقت کے قرآن مجید کے ترجموں میں جو غلطی ظاہر ہو گئی تھی اس کی اصلاح۔ اس وقت تک احادیث کریمہ کا جو مطلب غلط بیان کر کر کے 1857 کے بعد انگریزوں نے برے صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما کے کچھ علاقے وغیرہ پر اپنا تسلط یعنی اپنا قبضہ جما کر صرف ہندوستان کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا تھا بلکہ دخل در معقولات و منقولات بھی کیا تھا، یعنی حدیث پاک اور قرآن کا مطلب غلط بیان کرنے کے لیے کچھ علماء کو چن لیے تھے۔ اس عالم میں سب سے بڑا عالم جو تھا عبد الرشید گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، یہ چار بڑے نام آتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کا خود اقرار کہ ہم کو ماہانہ 600 روپے انگریزی سرکار سے وظائف ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ظالم انگریز کی حکومت کو سرکار کہنا حرام، سرکار کہنا ظالم انگریز حکومت کو۔ اور انگریز دشمنی ایسی تھی کہ پوسٹ کارڈ وغیرہ میں، انویلپ میں، دوسری جگہوں پر جو ٹکٹ ہوتے تو اس ٹکٹ کو اگر لگانے کی ضرورت پڑتی تو اعلیٰ حضرت الٹا لگاتے، تاج نیچے اور باڈی اوپر الٹا لگاتے، اس نیت سے کہ اس کی توہین ہو، ضرورت پڑتے الٹا لگاتے۔ برابر پوچھا کہ حضرت سب میں تاج اوپر رہتا ہے ڈاک ٹکٹوں میں، آپ الٹ دیتے ہیں، کہا اس کی توہین واجب، انگریز ظالم حکومت ہے، اس کی توہین واجب۔ بہرحال ان چار علماء جو اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، دیوبندی جماعت، ان چار جماعتوں کے بڑے بڑے علماء، اسی اہل حدیث کو بعد میں غیر مقلد بھی کہا گیا، ان چار جماعت کے بڑے بڑے علماء کو خریدا گیا اور ان سے غلط مسئلے لکھوائے گئے۔ خصوصی طور پہ چار مسائل میں ان کا اختلاف اہل سنت سے آ گیا۔ پہلا اختلاف، اللہ کے پیارے نبی زندہ ہیں یا مردہ؟ اہل سنت کی طرف سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے پیارے نبی زندہ ہیں، ایسا نہیں کہ بس زندہ ہیں، حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ کیسی زندگی؟ حقیقی زندگی، مانوی زندگی نہیں کہ مان لیا یا مراد لے لیا یا اپنے دل کو سمجھا لیا، نہیں، حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور ان چاروں کا جو انگریزوں کے اشارے اور وظائف پر جو فتویٰ آیا، اللہ کے نبی مردہ ہیں۔ اب آپ کو لگا کہ مسئلے میں اختلاف ہے، عقیدہ تو سب مسلمان ہیں، کلمہ سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، مسئلے میں اختلاف ہے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ دیکھیے کیسے، اب جب حضور کے زندہ اور مردہ میں اختلاف ہوا تو حضور کو قرآن نے کہا زندہ، اللہ کے پیارے نبی خود اپنی زبان مبارک سے جو فرمایا یعنی حدیث پاک زندہ۔ مثال، اللہ کے پیارے نبی نے کسی شخص کو کہا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو
قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا آپ کے وصال کے بعد؟ کہا ہاں۔ یا رسول اللہ درود کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ہی نے تو فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے محبت سے میں خود اس کو سنتا ہوں، اور جو یوں ہی درود پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے کچھ فرشتے درود کو مجھ تک ترسیل پر مامور ہیں۔ ترسیل منے پہنچانے، درود کو مجھ پر پہنچانے پر مامور ہے، وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو صحابی نے بڑی محبت سے کہا، یا رسول اللہ تو میں آپ پر تو درود پڑھتا ہوں بہت محبت سے، تو کیا محبت والی درود آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کو ملے گی؟ آپ اس کو سنیں گے؟ سب سے بڑا سوال تھا۔ اسی سوال میں زندگی اور موت کا عقیدہ پوشیدہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے تب ارشاد فرمایا تھا، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، صحاح ستہ، جس کو بدعقل لوگ 6 صحیح حدیثیں کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم سنی مسلمانوں کے لیے کہ حضور کی جتنی حدیث ہے وہ صحیح ہے۔ حضور کی جتنی، ہاں اب جو حدیث صحیح اور ضعیف وغیرہ ہے وہ راویوں کا معاملہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ راوی کون ہے؟ دیکھیے، ایک بات ہم کو 10 آدمیوں نے کہی کہ وہاں پر بھیڑ لگی ہے، اور ایک آدمی کچھ بیچ رہا ہے۔ 5 آدمی ادھر سے آ گئے، کہا وہاں پر بھیڑ نہیں لگی، کچھ لوگ ہیں، ایک آدمی رو رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے یہ جو 10 آدمی میں ہیں یہ سب سچے ہیں، یہ 5 آدمی سب سچے ہیں، یہ 5 آدمی جو ہیں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، یہ 10 آدمی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، یہ 10 آدمی شریعت کے پابند، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر جھکانے والے، یہ 5 اللہ اس کے رسول کے حکم پر سر جھکانے والے۔ اس طرح ہم دیکھتے رہیں گے، دیکھیں گے کہ بھائی یہ 5 آدمی میں کوئی کمی ہے۔ اب 5 اور 10 کی بات آ جائے تو کس کی بات مانیں گے؟ ارے 10 کی بات مانیں گے۔ اب اس نے ان 10 کو دیکھا تو 10 کو دیکھا کہ سبھی نمازی، سبھی سچے، سبھی سے کبھی کوئی حرکت نہیں ہوئی کہ ہم ان کو جھوٹا کہہ سکیں۔ ان 5 آدمیوں میں 2-3 آدمی ایسے ہیں جن کو سننے میں کمی کی بیماری ہے، آنکھ کی روشنی بھی کم ہے، اور کبھی کبھی یہ اپنی طرف سے بھی بات تو بولنے کی کوشش کرتے صحیح، مگر جو لفظ نکلتا ہے اس کا غلط معنی بھی ہوتا۔ تو اس طرح کر کے ہم نے ان 10 راویوں کی روایت کو قبول کیا، ان 5 کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے راوی کی روایت کا معاملہ۔ لیکن دونوں نے جو بات کہی ہے، اگر یہ بات دنیا کی طرف ہے تو دنیا کی ہوگی، اور اگر حضور کی بات ہے تو حضور کی ہوگی۔ تو اب ہم کہیں گے دونوں کو رکھو اس کتاب میں، لیکن 10 کی بات زیادہ مانی جائے گی۔ 10 کی بات، یہ ہے راوی اور یہ ہے حدیث کا انداز۔ بہرحال تو میرے محترم، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق بہ، بے شک اللہ کے تمام نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے روزی دیے جاتے ہیں۔ اگر حضور کہہ دیتے زندہ ہیں تو کوئی کہتا کہ سوچنے کے اعتبار سے زندہ ہیں، لیکن روزی دیے جاتے ہیں، اس بات کی دلیل مل گئی کہ جو زندہ ہے اس کو روزی کی ضرورت، تو حضور حقیقی زندہ ہیں۔ اب آپ پہلا آج مسئلہ میں نے رکھا ہے کہ زندہ اور مردہ میں اہل سنت زندہ مانتے ہیں اپنے نبی کو، وہابی، دیوبندی، تبلیغی جماعت اسلامی، غیر مقلد یہ حضور کو مردہ مانتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جو ذہن، جو عقیدہ اللہ کے پیارے نبی سے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ حضور زندہ ہیں، اس کو اپنائیں گے، یا جو انگریزوں کی
پیداوار عقیدہ ہے اس کو اپنائیں گے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ حضور کو زندہ مانیے یا حضور کو مردہ مانیے، مگر ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ اسی لیے ہم لوگ وہابی اور دیوبندی کوئی ہماری صف میں آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہماری صف میں آ گیا تو صف کی حیثیت اور فضیلت ختم ہو گئی۔ اس لیے کوئی اللہ کا بندہ اگر اس بدعقیدہ کو کہے کہ تو حضور کو مردہ ماننے والی جماعت میں ہے، اس صف سے نکل جا، تو آپ اس کو ڈرانے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ یہ مقدر میرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن اگر کوئی لڑا ہے تو نبی کے لیے لڑا ہے، اور جو نبی کے لیے لڑے وہ حق پر ہوتا ہے۔ اپنے لیے تو سب لڑتا ہے، اے بھیا ہم کو دھکا کہے دے دیو، ہم کو ایسے کہے کر دیو، اپنے لیے سب لڑتا ہے، نبی کے لیے جو لڑتا ہے وہ مقدر والا ہوتا ہے۔ اب یہ تقدیر ہے اس کی کہ مقدر والے کا ساتھ دے یا بدنصیب کا ساتھ دے، یہیں سے نظریہ مل جائے گا کہ تقدیر والا کون ہے اور بدنصیب کون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔